چھوٹی بچی تقریباً کوئی 6 سال کی بچی وہ آئی ہے, کھڑی نہیں ہو سکتی تھی بچی, کھڑی ہوتی تھی گر جاتی تھی, اس کو اٹھا کے میرے کلینک پہ چیئر پہ بٹھاتے تھے, 10-12 سیکنڈ ہوتے تھے, پھر ویسے بھی ہوش ہو جاتی تھی, وہ کتے کی طرح بھونکنا شروع ہو جاتی تھی, بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرنا شروع ہو جاتی تھی بچی. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ 10-10 سیکنڈ بعد اس کے موڈ چینج ہو رہے ہیں. میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. ابھی تو آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں, ابھی نہیں کھڑے ہوئے, ابھی ہوں گے کھڑے. میں جب بچی سے پوچھا, بات کی, تو بچی تھوڑا غصے میں آئی. اب آپ دیکھیں, اب آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے جو میں کہنے لگا ہوں. اور یہ میرا سچا کلینک کا واقعہ ہے. اس نے ایسے بال اپنے کھینچے اور ایسے جڑوں سے اکھاڑ کے کر دیے. اب آپ دیکھیں کتنا آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. پینسل جس سے میں لکھتا ہوں, اس نے کہا یہ ذرا پینسل پکڑا ہے, پینسل پکڑا کے منہ سے چبا لی اس نے پینسل, اپنے آپ کو زخمی کر لیا. میرے پاس بہت سارے ایسے بچے آتے ہیں جو کہ روتے ہیں, رات کو چیخیں مار کے اٹھتے ہیں. آپ کب دیکھیں کہ یہ چیز نہ روکی گئی تو یہ بچے کچھ سال بعد آپ کو, میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور نارمل بچے آپ کو دکھنا بند ہو جائیں گے. بچوں میں ڈپریشن, کوئی خدا کا خوف کریں کہ کس طرف ہم اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. ہر دوسرا بچہ آتا ہے, چڑچڑا پن ہے, شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے ہیں بچے, غصہ کرتے ہیں, فرما بردار نہیں ہیں, ماں باپ کی بات نہیں مانتے, اور پھر اس میں ہم کہتے ہیں جی بچہ بگڑا ہوا ہے. اس میں جی بگڑا بچہ نہیں ہوا, اس میں والدین بگڑے ہوئے ہیں. ہم تو مادر پدر آزاد معاشرہ ہیں, بچے تو ہمارے ہیں ہی نہیں, یہ کچھ سگے بچے تھوڑی ہیں, یہ تو ہمارے ستیلے بچے ہیں. جو باتیں ہم لوگوں کو شاید 20 سال کی عمر میں پتہ چلتی تھی, آج 4 سال کے بچے کو وہ باتیں پتہ ہیں. وہ آپس میں سیکشول انفارمیشن پاس آن کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں. سے تو پھر یہی اچھا ہے کہ پھر آپ موبائل نہ تھمائیں, وہ بچے کو کوئی نشاور چیز کھلا دیں, وہ سویا رہے گا اور آپ ریلیکس رہیں گے. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈپریشن, اگریشن, انزائٹی, انزومنیا, لیک آف کنسنٹریشن, سوشل آئسولیشن, ایون ڈس اوبیڈنس, اگریسو بیہیویئر, اینڈ ویری ویری امپورٹنٹ, ارلی سیکس ایکسپوئر کا شکار ہو چکا ہے؟ آپ نہیں جانتے ہیں. کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ آپ کا بچہ موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے, اس کا کنٹینٹ, اس کی ویڈیو, اس کا ساؤنڈ کیا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا. اگر آپ آج بھی نہیں دیکھیں گے اور آج بھی نہیں جاگیں گے تو یوں ہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری آنے والی نسل برباد ہوتی رہے گی. اور اب ایک ایسا قانون بھی آ چکا ہے کہ 16 سال سے کم عمر کے بچوں پر سوشل میڈیا کا استعمال مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. تمام سوشل میڈیا ایپ سے 16 ایئر سے کم بچوں کے تمام اکاؤنٹس آٹو ڈیلیٹ ہو چکے ہیں, اور آئندہ اگر کوئی سوشل میڈیا ایپ 16 سال سے کم عمر بچے کا اکاؤنٹ کریٹ کرے گی تو ان کو $1 ملین میں فائن ہوگا. لیکن یہ قانون پاکستان میں نہیں, آسٹریلیا میں آیا ہے. اور یوں آسٹریلیا دنیا کا وہ پہلا ملک بن چکا ہے جس نے کڈز کے لیے باقاعدہ سوشل میڈیا استعمال پر قانون سازی کر لی ہے. یہاں پر پاکستان بھی ہو سکتا تھا. جی ہاں, پاکستان سینٹ میں 21 جولائی 2025 کو یہی قانون منظوری کے لیے پیش ہوا, لیکن انفارچونیٹلی اپروو نہ ہو سکا اور اس کو وڈرا کرنا پڑا. آج ہمارے ساتھ سینئر ماہر نفسیات ڈاکٹر علی اجمل موجود ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ ایک تو موبائل کا استعمال اور اوپر سے سوشل میڈیا کا بچوں میں بڑھتا ہوا استعمال کس حد تک خطرناک ہے. یہ جو ماں باپ موبائل پکڑا دیتے ہیں نا بچوں کو, اور اپنی جان چھڑوانے کے لیے کہ جی ہمارا بچہ موبائل پہ ہے, ٹیب دیکھ رہا ہے, اور جی ہم بھی اپنے آپ کو موبائل میں مشغول کیا ہوا ہے, تو یہ آپ بچوں سے ان کا مستقبل چھین رہے ہیں. جب یہ بچے بڑے ہوں گے یہ آپ سے سوال کریں گے, یہ آپ سے پوچھیں گے کہ ہماری کیا تربیت کی, ہم تو یہ موبائل پہ چیزیں دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں, ہمیں تو کوئی ویلیو سکھائی نہیں. اگر آج ہم بیمار ہو رہے ہیں, آج ہمیں یہ مسئلے ہو رہے ہیں, میں جوانی کی بات کر رہا ہوں, جب یہ نسل جوان ہوگی یہ آپ سے سوال کرے گی کیا ہمیں سکھایا تھا. چلیں جب سوال کرے گی وہ تو تب سوال کرے گی. آج کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. آج کل آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں بچوں کو اتنے ذہنی اور نفسیاتی مسائل ہو رہے ہیں. پہلے کبھی ہم نے بڑوں میں نہیں سنا تھا کہ جی کبھی کسی کو ڈپریشن ہوا ہو, کبھی. آج کل آپ دیکھیں کہ بچوں میں ڈپریشن, کوئی خدا کا خوف کریں کہ کس طرف ہم اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں بچے کو کیا ٹینشن ہو سکتی ہے, چھوٹا بچہ ہے, 3 سال کا بچہ ہے, اس کو آپ نے ڈپریشن کرایا ہوا ہے, اور یہ آج کل بہت کامن ہے, بڑھتا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ہر دوسرا بچہ آتا ہے, چڑچڑا پن ہے, شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے ہیں بچے, غصہ کرتے ہیں, فرما بردار نہیں ہیں, ماں باپ کی بات نہیں مانتے, اور پھر اس میں ہم کہتے ہیں جی بچہ بگڑا ہوا ہے.
اس میں جی بگڑا بچہ نہیں ہوا, اس میں والدین بگڑے ہوئے ہیں. والدین کیسے بگڑے ہیں کہ جی آپ نے ان کو پکڑا دیا موبائل, اس کے بعد جی آپ نے خود بھی موبائل پکڑ کے بیٹھ گئے. آج ایک کمرے میں اگر 4 لوگ ہیں, باپ کے پاس اپنے پاس موبائل ہے, وہ موبائل پہ لگا ہے, ماں خود موبائل پہ لگی ہے, اور دونوں بچوں کو موبائل پکڑایا ہوا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بچے بگڑیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے. آج کل آپ دیکھیں آٹزم کتنا ہے, یہ پہلے کہاں پہ ہوتا تھا آٹزم. آٹزم کی کیا وجہ ہے, یہ بچے نے خود تو نہیں پیدا ہوتے اپنے آپ کو ڈپریشن کرا لیا یا آٹزم کرا دیا, یہ آپ لوگوں نے کرایا. یہ ہو گیا ایک اینگل. دوسری بات یہ ہے جناب, جو آپ نے کنٹینٹ کی بات کی, بہت سارا ایسا کنٹینٹ ہے جو کہ بچوں کے لیے سرے سے دیکھنے والا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ جو کنٹینٹ ہے یہ پیرنٹل گائیڈنس ہمیشہ سے ہی تھی. جب سے یہ ایپس وغیرہ بنی, جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا, تو بچوں کے لیے کچھ کنٹینٹ محدود کر دیا گیا تھا. لیکن یہاں پہ کیا ہے, ہم تو مادر پدر آزاد معاشرہ ہیں, بچے تو ہمارے ہیں ہی نہیں, یہ کچھ سگے بچے تھوڑی ہیں, یہ تو ہمارے ستیلے بچے ہیں. سوری ٹو سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, لیکن جو ہم ہی ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, ان کو موبائل پہ یہ کنٹینٹ پکڑا کے, تو یہ تو ہم ستیلے ماں باپ والا ہی سلوک کر رہے ہیں نا. اب کنٹینٹ کی جہاں تک بات ہے, کچھ تو ایسے کنٹینٹ ہیں جو کہ سرے سے ہی بچوں کے دیکھنے والے ہیں ہی نہیں. اس میں عام طور پہ آپ دیکھیں گے جب بچہ تشدد دیکھے گا, لڑائی جھگڑے دیکھے گا, تو کیا ہوگا, وہ جا کے دوسرے بچوں سے لڑے گا, وہ آپ سے لڑے گا. پھر ماں باپ کمپلین کرتے ہیں جی ہمارا بچہ فرما بردار نہیں ہے جی, اس میں جی گالیاں نکالتا ہے. تو بھائی آپ نے اس کو کون سی ایسی چیز دی ہے کہ وہ آپ کا فرما بردار بنے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے اینگل اس کا دیکھیں, بچے آج کل پرتشدد ہو رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات برداشت نہیں کر رہے. آپ نے دیکھے بڑے سارے ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ چھوٹے بچے گیمز وغیرہ کھیل رہے ہیں اور پھر اسی کریکٹر میں گھس جاتے ہیں اور پھر بہت زیادہ کرائم کر دیتے ہیں. آج 4 سال کا بچہ جو ہے وہ آپس میں سیکشل انفارمیشن پاس آن کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں. پہلے کہاں پہ پتا ہوتا تھا جی, کلینک پہ ایسے بچے آتے ہیں جو کہ روتے ہیں, رات کو چیخیں مار کے اٹھتے ہیں, اور ان کو آپ دیکھیں کہ پوچھیں والدین سے کیا مسئلہ ہے, آپ کوئی گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, کوئی اور ایسے معاملات ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی کچھ نہیں ہے. روٹین دیکھیں تو جی موبائل ہے جی, ٹیب پہ اس طرح کا کنٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ بچے دیکھے نہیں جاتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک میرے پاس بچی آئی, اب وہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے, آپ اس کی حالت دیکھیں اس بچی کی, اس کی حالت کیا تھی ان معاملات کی وجہ سے. اب چھوٹی بچی تقریباً کوئی 6 سال کی بچی, وہ آئی ہے, کھڑی نہیں ہو سکتی تھی بچی, کھڑی ہوتی تھی گر جاتی تھی. اس کو اٹھا کے میرے کلینک پہ چیئر پہ بٹھاتے تھے, 10-12 سیکنڈ ہوتے تھے, پھر ویسے بھی ہوش ہو جاتی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آل آف سڈن وہ کتے کی طرح بھونکنا شروع ہو جاتی تھی, بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرنا شروع ہو جاتی تھی بچی. یہ کیسے ہو رہا ہے, 10-10 سیکنڈ بعد اس کے موڈ چینج ہو رہے ہیں. میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. ابھی تو آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں, ابھی نہیں کھڑے ہوئے, ابھی ہوں گے کھڑے. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس حد تک معاملات بگڑے ہوئے ہیں. میں جب بچی سے پوچھا بات کی تو بچی تھوڑا غصے میں آئی. اب آپ دیکھیں, اب آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے جو میں کہنے لگا ہوں. اور یہ میرا سچا کلینک کا واقعہ ہے. اس نے ایسے بال اپنے کھینچے اور ایسے جڑوں سے اکھاڑ کے کر دیے. اب آپ دیکھیں کتنا آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. پینسل جس سے میں لکھتا ہوں, اس نے کہا یہ ذرا پینسل پکڑا ہے, پینسل پکڑا کے منہ سے چبا لی اس نے پینسل, اپنے آپ کو زخمی کر لیا. اب آپ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ بچے, یہ ٹراما کی سمپٹم ہے, بچے ٹراماٹائز ہو رہے ہیں. اب میں نے کہا جی کیا جی آپ میاں بیوی لڑتے جھگڑتے ہیں, کوئی نانی دادی لڑتی جھگڑتی, کیا آپ نے اس بچی کی حالت کی ہے؟ نہیں جی بس کچھ نہیں ہے. تو پھر موبائل پہ جب ایسی چیزیں دیکھنی ہے تو پھر کیا نکلنا ہے اس میں سے؟ اور یہ دیکھیں یہ صرف 1-2 کیسز ہیں, ایسے کیسز بہت زیادہ ہیں. کیوں نہیں آج کل ہمارے بچے زبان سیکھ پا رہے؟ کیوں آج کل ہمارے بچے ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہر دوسرا بچہ یہ کمپلین کر رہا ہے جی جس عمر میں زبان سیکھ لینی چاہیے تھی اس عمر میں بچوں کو زبان نہیں سیکھ پا رہے. کیوں نہیں سیکھ پا رہے؟ یہ اسی وجہ سے آپ خود ٹائم نہیں دیتے, آپ بھی اپنے موبائلوں میں گھسے ہوئے ہیں, بچوں کو بھی اپنے موبائلوں میں آپ نے گھسایا ہوا ہے. آج کل کا بچہ کیا چاہ رہا ہے؟ آج کل کا بچہ ریلز چاہ رہا ہے. 10 سیکنڈ وہ ایسے کر کے چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے, بالکل نازک چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے ایسے کر کے سکرول کر رہے ہوتے ہیں, اور دکھنے میں بعض اوقات بڑے کیوٹ بھی لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ کیا اپنے ساتھ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کیوٹ انگلیوں سے ایسے کر کے وہ ریلز ہیں وہ کرتے ہیں. اب ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ جلدی سے کوئی فن ہو اور چیز جو ہے وہ کنکلوڈ ہو. اب سٹڈی میں ان کا دل نہیں لگتا, ABC پڑھنے کا ان کا دل نہیں کرتا, وہ 10 سیکنڈ کی ریل دیکھتے ہیں اور ایسے کر کے ریل کو آگے کرتے ہیں. یہ صرف بات بیہیویئر تک نہیں اب رہ گئی, یہ آپ نے اپنے بچوں کو جسمانی طور پہ بھی مفلوج کر دیا. اس میں ہوتا یہ ہے, ایک برین ہارمون ہے, کیمیکل, جس کو ہم کہتے ہیں ڈوپامین.
اب جیسے جیسے بچے کو عادت پڑتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے فن لینے کی، وہ ڈوپامین انسان کے جسم میں زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ ڈوپامین زیادہ بننا یہ انسان کو پاگل پن کی حد تک ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ اب ڈوپامین کیسے ریلیز ہوتا ہے؟ 10 سیکنڈ کی ریل آئی، اس کے بعد اس کو فن ہوا، پھر آگے گیا، پھر آگے گیا، تو یہ جو دماغ کو جو عادت پڑ گئی نا جلدی جلدی چیزیں کنکلوڈ کرنے کی اور جلدی جلدی مزہ لینے کی، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ کمیونیکیشن کے مسئلے تو ہو رہے ہیں، آٹزم وغیرہ کے ایشو تو ہو رہے ہیں، ساتھ ڈوپامین ایکسیسیولی بچوں کے جسم میں ریلیز ہو رہا ہے۔ آپ کب دیکھیں کہ یہ چیز نہ روکی گئی تو یہ بچے کچھ سال بعد آپ کو، میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور نارمل بچے آپ کو دکھنا بند ہو جائیں گے۔ آپ پہلے تو ایسے ہوتا تھا نا کہ یہ جو جی کسی گلی محلے میں آٹزم ہوتا تھا، وہ آج کل ہر دوسرے گھر میں آٹزم ہے۔ یقین کریں میں جس جگہ پہ رہتا ہوں، چلیں ڈاکٹر کو تو چھوڑ دینا کہ میں پیشنٹ ایسے چیک کرتا ہوں، ارد گرد دیکھ لیں ہر دوسرے تیسرے گھر میں کسی نہ کسی بچے کو آٹزم ہے۔ وہ خدا کا خوف کریں، آپ لوگ اپنی نسلوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو آٹزم ہے نا یہ تقریباً لا علاج مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ چھوٹی عمر میں آپ نے ایسے کر دیا، بچہ جو ہے وہ پیدا ہی اس طرح سے ہوا، اس کو ایک پری نیٹل یعنی کہ پیدائش سے پہلے کے اور بعد میں جو آپ نے اس کو موبائل فون کے ایکسپوجر دے دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں ایک ایسا بچہ جو کہ ذہنی طور پہ مفلوج ہوگا، یہ کیسی نسل ہم پیدا کریں گے؟ کہ یہ بچے کہاں پہ آگے کیا کریں گے؟ آج سے 20-30 سال بعد آپ دیکھ لیں یہ ہم کیسی نسل پیدا کریں گے، کیسے لوگ اس معاشرے میں ہوں گے، کیسا معاشرہ ہم دے کے جائیں گے؟ ذرا امیجن کریں کہ آج سے 20 سال بعد یہ جو بچے چھوٹے بڑے ہوں گے، یہ دنیا، یہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ کس وجہ سے؟ چلیں باقی فیکٹر تو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے، اور خدا کا خوف کریں، موبائل فون، سوشل میڈیا، اس کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں نا کہ یہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جی کہتے ہیں جی کہ بچے ہمارے جی بگڑ گئے ہیں، بچے جی ہمارے، آج کل آپ دیکھیں بچوں میں کرائم ریٹ ہے، بچے ایسے ایسے کرائم کر رہے ہیں کہ اور ماں باپ جو ہیں وہ آرام سے جی ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ویورز میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر علی اجمل نے جو یہ ساری چیزیں بریفلی بتائی ہیں یہ ہمارے مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر اب بھی ہم نہیں جاگتے ہیں، اگر اب بھی ہم ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں تو یقین کریں ہماری نظروں کے سامنے ہمارے بچے بیمار ہوں گے، مفلوج ہوں گے، معذور ہوں گے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔